Welcome AMS students, how are you? Hopefully you both are fine. Now we are going to start our lecture number 18 of Islamiyat class 8 باب نمبر سوم. اور یہاں پہ ہمارا آج کا جو لیسن نمبر ہے 5. لیسن نمبر 5 میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے, ہمارا موضوع ہے یہاں پہ حسن معاشرت. حسن معاشرت میں جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے وہ ہے حسن. حسن جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جس بھی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بہت حسین خوبصورت جو ہے تصور جو ہے ہمارے ذہن میں وہ منظر پیش ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ دوسرا لفظ ہے معاشرت. معاشرت کیا ہے جی؟ ہمارا معاشرہ. معاشرے میں صرف ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے, بلکہ ہمارا معاشرہ ہمارے والدین, رشتہ دار, دوست, احباب اور ہمارے گلی محلہ, وطن اور عزیز و اقارب سے مل کر ہمارا جو ہے معاشرہ بنتا ہے. یہاں پہ حسن معاشرت میں ہم بات کریں گے ہمارے معاشرے میں کن کن چیزوں سے ہمارا معاشرہ بہت اچھا جو ہے بن سکتا ہے, اور حسن معاشرت میں کون کون سی چیزیں جو ہیں مددگار ثابت ہوں گی. ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس تعلق کو اچھے طریقے سے انجام دینا حسن معاشرت ہے. اس تعلق میں نہ صرف والدین, رشتہ دار اور دوست شامل ہیں, بلکہ اس میں محلہ, وطن, قوم کے لوگ, حتیٰ کہ حیوانات اور نباتات بھی شامل ہیں. یہاں جی دیکھیں اسٹوڈنٹس, یہاں پہ کیا بات کی ہے کہ یہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے والدین, رشتہ دار, دوست اور گلی محلہ اور وطن کے لوگ ہی شامل نہیں ہیں, بلکہ حیوانات اور نباتات بھی. حیوانات یعنی کہ جانور, نباتات جو ہیں چرند پرند اور حشرات جو ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. وہ بھی ہمارے ارد گرد جو ہیں موجود رہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. یہ ہے ہمارا معاشرہ. چنانچہ حسن معاشرت یہ ہے کہ اپنے پورے ماحول اور اس کے تمام افراد کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں, ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے, بڑوں کا ادب کیا جائے, چھوٹوں پر شفقت کی جائے, ہر انسان کا احترام کیا جائے, ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. تو حسن معاشرت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گلی محلے, دوست, احباب, اپنے نزدیک جو حیوانات ہیں ان کا خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ بڑوں کا ادب کیا جائے, چھوٹوں پر شفقت کی جائے, ہر انسان کا احترام کیا جائے, جس کا جو حق ہو اسے اس کا حق ادا کیا جائے. تو ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ بہت اچھا جو ہے ایک حسین معاشرہ جو ہے ہمارا وہ تشکیل پا سکتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپک ہے ریڈنگ کے لیے, کیا ہے جی؟ حسن معاشرت کی تاکید, یعنی کہ اسلام نے ہمیں حسن معاشرت کے بارے میں جو ہے وہ کیا تاکید فرمائی ہے. حسن معاشرت پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت اور عظمت کی بنیاد اچھے اخلاق اور نیک کردار کو دی. یہاں پہ یہ بات جو ہے کہ یہ کویسچن آپ کا شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت اور عظمت کی بنیاد جو ہے کس کو قرار دیا ہے؟ اچھے اخلاق اور نیک کردار کو قرار دیا ہے. ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا. حسن خلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 میں یہ بات درج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاف کر دینے کی روش اختیار کرو, نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہ آیت جو قرآن پاک کی آیت ہے آپ نے یہ تلاوت فرما دی, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ معاف کر دینے کی روش اختیار کرو, یعنی کہ معاف کر دینے والا رویہ اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو. ان الجاہلین, اور جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو, یعنی جاہل وہ جسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو اس کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی بات وہ کرے تو اس کی بات کی طرف دھیان نہ دو اور ان کی باتوں سے دور رہو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بات آپ نوٹ کر لیں, یہ آپ سے کوئی شارٹ کویسچن خالی جگہ ہو سکتی ہے, آپ کی آ سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہیں کن باتوں کا حکم دیا گیا؟ انہیں 9 باتوں کا حکم دیا گیا. جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے اس سے تعلق جوڑو,
جو مجھے محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو مجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ جی، تو یہاں پہ 9 باتیں تھیں، تو یہاں پہ ایک صرف چند جو ہیں آپ کا فرمان، اس کی فرمان کی چند باتیں یہاں پہ درج ہیں کہ جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ لینا چاہیے، جو محروم کر دے، جب آپ سے کوئی چیز چھین لے لیکن اس کے باوجود جب اس کو چیز کی ضرورت ہو تو آپ اسے چیز مہیا کر دیں، جب آپ کوئی ظلم زیادتی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہے النخل، یہاں مزید جو ہے 9 باتیں کمپلیٹ یہ حوالہ دیا گیا ہے، یہاں پہ درج ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو عام کرنے کی بھی تاکید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو جو ہے عام کرنے کی، اس کو پھیلانے کی بہت تاکید، اس پہ بہت زور دیا۔ آگے جی ہمارا ٹاپک ہے مزید یہاں پہ حسن معاشرت کے مختلف پہلو۔ حسن معاشرت کے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پہلو موجود ہیں، وہ ہیں حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلام نے ہدایت فرمائی ہے کہ والدین، اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، قانون کا احترام کیا جائے، پڑوسی کا خیال رکھا جائے، مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے، خواتین کا احترام کریں، انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کریں، اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ دی جائے، اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے، باحیا اور باوقار زندگی گزاری جائے۔ یعنی کہ اسلام نے جو ہے ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں جو ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام کیا جائے، دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے، یعنی کہ محبت اور مروت، بہت پیار اور حسن سلوک سے رہنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، قانون جو ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہ جو ہم پہ قانون لاگو ہو اس کا ہم احترام کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، جب کوئی مہمان گھر میں آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے، مجلس کے آداب، جب کہیں 4 لوگوں میں بیٹھے گفتگو ہو رہی ہو، کوئی دین کی، اسلام کی یا کوئی بھی معاشرتی ٹاپک جو ہے، جو معاشرے کا ہمارا ٹاپک چھڑا ہو تو اس میں کیا ہے، آداب کا خیال رکھا جائے، خواتین کا احترام کریں، انہیں ضرورت ہو تو اس سے انہیں مدد کی ضرورت ہو تو گریز نہ کریں، اللہ کی مخلوق چاہے وہ انسان ہے، چرند پرند حیوانات ہیں، انہیں اذیت نہ دی جائے، اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے سب کو، یعنی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نہ بولے جو کسی کو تکلیف پہنچائے، اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایسا کوئی نقصان نہ پہنچائے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو، باحیا اور باوقار زندگی گزاریں، اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھیں۔ اسلام نے جو پیرامیٹر عورت کے لیے فکس کیے ہیں اسے اس کے اندر رہتے ہوئے باحیا اور باوقار زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی امداد، خیرخواہی، غمگساری کریں، تہواروں اور تقریبات، شادی بیاہ، وفات اور جنازے وغیرہ کے موقع پر دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، چڑھانے کے لیے نام نہ بگاڑیں، الزام تراشی اور طنز سے گریز کریں، کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ چھینک یا جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لیں، کوئی شخص آپ کے ساتھ بھلائی کرے یا کچھ دے تو اس کا شکریہ لازماً ادا کریں، کسی کی چیز اجازت کے بغیر نہ لیں۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں مندرجہ ذیل امور کا بھی خیال رکھا جائے کیونکہ یہ ہماری آج کے دور کی معاشرتی ضروریات میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ حسن معاشرت میں جی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد، ان کی خیر خواہی، ان کی غمگساری، ان کے جنازے اور جو ہے دیگر تقریبات میں متعلقہ لوگوں کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، طنز اور جب ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں یا طنز بازی فقرہ کستے ہیں تو اس سے کسی کی بہت دل آزاری ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا ہے، اس سے ہمیں گریز کریں، اور جب محفل میں بیٹھے ہوں ہمیں چھینک آئی یا جمائی تو اپنے جو ہے بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھیں،
اور کسی کی جب چیز کو جب کوئی آپ کے کام آئے تو اسے شکریہ جو ہے اس کا لازماً ادا کریں، اور کسی کی چیز بغیر پوچھے نہ لیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ اس کی چیز لیں تو تھوڑی دیر بعد اسے ضرورت پڑے تو پھر اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو، تو اگر آپ اسے بتا کر لیں تو وہ بہتر ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ ہم نے آج پیج نمبر 26 اور 27 کی ریڈنگ کی۔ یہاں پہ ہم اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ان کے کویسچنس کے آنسر موجود ہیں یا کوئی ہمارے کویسچنس بنتے ہیں۔ آ جائیں جی ایکسرسائز کی طرف۔ یہاں پہ تفصیلی سوال میں پہلا سوال ہے ہمارے پاس، حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 26، حسن معاشرت، کویسچن نمبر 1 کا آنسر یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کریں گے۔ کویسچن نمبر 1 کا آنسر یہ ہے آپ کا، کویسچن نمبر 1 کا آنسر جو ہم نے آج ریڈنگ کی اس میں ہمارا پہلا جو ہے کویسچن کا آنسر، پہلا کویسچن کا آنسر ہمیں مل گیا۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے جو ریڈنگ کی اس میں ہمیں اپنا جو ہے تفصیلی سوال اس کا ایک کویسچن کا آنسر میں نے آپ کو کروا دیا۔ نیکسٹ جو ہے آپ کے کویسچنس کے آنسر اور کویسچن اور باقی جو ہے آپ کی ریڈنگ وہ آپ کو میں آپ کے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ یہ ساری ایکسرسائز اور آپ کے سارے کویسچنس کے آنسر نیکسٹ ویڈیو میں ضرور کرواؤں گی انشاءاللہ۔